بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نازیہ کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا۔ LLB کے ساتھ اس نے اسلامیات ماسٹر بھی کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیک اور اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی مسجد میں امام صاحب جب بھی چھٹی پر جاتے تو امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں نازیہ کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ نازیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، نہایت نیک فطرت اور باحیا لڑکی تھی، تربیت بھی اچھی تھی۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پہ سارے بڑے بڑے علماء، وکلا تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیانات دیے، اور پھر بس کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اس گھرانے کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ نازیہ BA میں تھی اور روزانہ ویگن سے ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے زور کی ہڑتال تھی۔ والدہ نازیہ کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل ہول رہا تھا کہ وہ سارا دن اس ٹینشن میں کیسے گزارے گی، مگر نازیہ کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈ ہے اور اسے ہر حال میں جانا ہے۔ ایسے میں قسمت کہ نازیہ کی امی کو نازیہ کی پھوپھی زاد زہیب کا خیال آ گیا۔ زہیب کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے زہیب کی ماں سے کہا کہ وہ زہیب سے کہے کہ جاتے ہوئے نازیہ کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ نازیہ نے ماں کو منع کیا کہ وہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ زہیب نے نازیہ کو گھر سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے آفس میں لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے لینے ہیں، پھر لے کر چلتے ہیں۔ مگر زہیب اس دن پھوپھی زاد نہیں، ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لٹی پٹی نازیہ کو گھر کے پاس ڈراپ کر کے وہ بھاگ نکلا۔ نازیہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کو دیکھتے ہی اس پر ہسٹریا کا شدید دورہ پڑا۔ وہ اپنی ماں کے بال کھینچ رہی تھی تو کبھی اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہی تھی، پھر وہ غشی میں چلی گئی۔ نازیہ کی ماں نے نند کے گھر فون کیا کہ کیا زہیب گھر آ گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 5 بجے بند ہوتا ہے۔ نازیہ کی ماں نے پڑوس سے ایک نرس کو بلایا جو آغا خان اسپتال میں جاب کرتی تھی۔ اس کا معائنہ کیا اور جتن کے ساتھ اسے ہوش میں لائی۔ ساری صورتحال علم میں آنے کے بعد نازیہ کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نند کو فون کیا تو اس نے پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا ہے، تم لوگ رشتہ دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد سے نازیہ نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ گئی۔ 2 ماہ کے بعد نازیہ میں زندگی کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ گویا یہ ایک اور قیامت تھی کہ جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو ابارشن کرا دیا جائے یا پھر جھٹ سے نازیہ کی شادی کر دی جائے، اسے کسی کے سر مونڈ دیا جائے۔ اسی پر رات دن ڈسکشن چلتی۔ آخر نازیہ کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس کو صورتحال بتائے بغیر اس سے نازیہ کے رشتے کی بات کی۔ نازیہ کا خالہ زاد ثاقب نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس مین تھا۔ اگرچہ والد اس کے بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی طے ہو گئی، ڈولی کیا اٹھی، جنازہ تھا جو روتے دوتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی جو دھاڑیں نازیہ نے ماری عرش ہلا دینے والی تھیں۔ ان میں کسی کے لیے بد دعائیں تو کسی کے لیے التجائیں تھیں۔ پہلے ہی دن نازیہ کی نظر جب ثاقب پر پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شریف انسان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔ قتل کے مقابلے میں
وہ دھوکہ دینا ایک چھوٹا گناہ سمجھتی تھی، مگر جس کو دھوکہ دیا تھا وہ جب سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا اسے قتل سے بھی بڑا گناہ لگا۔ اس نے رو رو کر ساری داستان ثاقب کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑیا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا میں کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شرن کیسا ہوگا؟ یہ تو علماء سے پتہ چلے گا، مگر میں اس زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کیسے پیوں گا؟ صبح ثاقب کی امی اجلے روسی کی طرف رواں دواں تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے ثاقب نے آواز دی، امی۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹے کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دہکتا چہرہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ سسک پڑا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے دن کھٹ پٹ ہو ہی جاتی ہے، بچی مانوس نہیں ہے۔ بس بس امی، پلیز بس کر دیں۔ امی ایسا نہیں ہے، نازیہ زہیب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ثاقب نے گویا گولہ فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو ایک دفعہ تو چکر آ گئے۔ دھوکہ اور بہن کے ساتھ؟ یہ میری نمازی تہجد گزار بہن کا تحفہ ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ پھر وہ ثاقب کو انتظار کا کہہ کر اپنی بڑی بہن کے پاس چلی گئی۔ یوں ہی وہ واپس کمرے میں داخل ہوئیں، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی خسر پسر کو سن لیا تھا۔ ثاقب کی امی نے ابھی بات شروع کی تھی کہ بہن نے دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا مرحوم شوہر اور میری بیٹی، ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے گا اور نئی شادی کر لیجیے گا۔ ہم بچے کو پال لیں گے، مگر بس ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ ثاقب کی ماں کو چپ لگ گئی۔ یہ بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور اس نے اسے ماں کی جگہ سمجھا تھا۔ آج وہ سر ننگا کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہن جو اس کا سر دھوتی، جوئیں نکالتی تھی، اسے سختی کے ساتھ سر ڈھانپنے کو کہا کرتی تھی، آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگ گئی۔ اوپر جا کر اس نے ثاقب کے سامنے یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کر لے اور بچے کی پیدائش کے بعد نازیہ کو فارغ کر دے۔ یوں پورے خاندان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر ثاقب آج پہلی بار ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں ایک حرام کے بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پیٹا۔ میں اس کو ابھی فارغ کر کے اس کی ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ مگر ثاقب کی امی نے اس کا راستہ روک لیا اور کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیا۔ لگتا تھا کہ وہ دوپٹہ نہیں، سانپ تھا۔ ثاقب تڑپ کر پیچھے ہٹا اور ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا۔ ماں کا سر چوما اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ثاقب گھر سے نکل کر ساتھ کی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اشراق پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ مہندی سے رنگے تھے، مگر وہ رنگ اسے اب ارمانوں کا خون لگتا تھا۔ وہ سسکتا رہا مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، صرف ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے سسکتا دیکھ کر امام مسجد بچوں کو قرآن پڑھتا چھوڑ کر اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دلہے کو سسکتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ وہ اسے اٹھا کر حجرے میں لائے۔ حجرے میں ثاقب نے ان سے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھیے بیٹا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے
تو اس آدمی کی اطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اس نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انعام بھی بہت ہی بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہ شرن تیرا بچہ ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو نام تیرا ہی ملے گا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، شاید اللہ نے اس بچے میں ہی تیری خیر رکھی ہے۔ دیکھیے، وہ بچی مظلوم ہے اور تم بھی مظلوم ہو، اور وہ بچہ معصوم ہے، اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب اسے کافی دیر سمجھاتے رہے۔ وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 7 ماہ کا عرصہ لوگوں کے لیے تو پلک جھپکتے گزرا ہوگا، مگر نازیہ، ثاقب اور گھر والوں کے لیے وہ 7 سال کے برابر تھے۔ نازیہ نے اپنا آپ جلا دیا تھا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کی تو جو خدمت اس نے کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس نے اس گھر کو بھی شیشہ بنا کر رکھ دیا۔ رات کو اپنی خالہ کے پاؤں دباتے دباتے وہ وہیں سو جاتی۔ کبھی کبھار ثاقب کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ نازیہ سے پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی خاص انٹریکشن نہیں تھا۔ 7 ماہ بعد اللہ پاک نے نازیہ کو بچے سے نوازا، اور یہاں بھی نازیہ کا پردہ رہ گیا۔ نازیہ کی کلرڈ کاپی تھا، باپ کی کوئی جھلک اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ نازیہ نے سکھ کا سانس دیا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اگر بچی یا بچہ زہیب پر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 ماہ بعد دونوں میاں بیوی کی ہیلو ہائی شروع ہو گئی تھی، جو آہستہ آہستہ قربت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ ادھر بچہ سال کا ہو گیا۔ وہ جب ثاقب کی گود میں آ کر بیٹھتا تو ثاقب کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ ثاقب کو غصہ تو بہت آتا، مگر جب امام صاحب کی باتیں ذہن میں آتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ نازیہ جھٹ سے بچہ اس کی گود سے اٹھا لیتی، مگر وہ روتا اور لپکتا تھا ثاقب کی طرف۔ ماں کے ہاتھوں سے وہ ثاقب کی طرف لپکتا اور اس کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کیا تو ثاقب کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا تھا، رات کو ضد کرتا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اس روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا لیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر ثاقب کے بیڈ پر چلا جاتا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن ثاقب پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پر چھری چل جاتی ہے۔ اس پر امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اسے اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے تھے، مگر ثاقب کے گھر کوئی امید نہیں لگی تھی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے اسے بتایا کہ نازیہ کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنے ٹیسٹ کرا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر ثاقب گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، صدیقی صاحب، آپ نے اس سے قبل کبھی یہ ٹیسٹ کرایا تھا؟ جی نہیں، ثاقب نے روانی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کر لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بم دے مارا۔ وہ ابھی وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گویا ہوئے۔ صدیقی صاحب، آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے، اور ثاقب کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا، مستقبل تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔
اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ واپس لوٹا تھا، اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ نازیہ بڑی حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی ثاقب نے اسے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کرنے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا، گھر والدہ اس کو اسکول کی تیاری بھی کرواتی تھی۔ حفظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب زہیب کی شادی بھی نازیہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی تھی، اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ذہین تو تھا، مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا۔ جو بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا، نازیہ اور ثاقب کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ زہیب نے بیٹے کو رات نشے میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں زہیب کو اسپتال داخل کرا دیا گیا، مگر بقول ڈاکٹر زہیب کی یادداشت اور نظر دونوں کو خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا، مگر زہیب کی یادداشت جواب دے گئی تھی، اور اب وہ ایک خالی ذہن پاگل تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ زہیب کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی کسی نشہ خانے سے۔ اب وہ بھی چرس اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ثاقب، نازیہ اور انعام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر آ کر شیشہ بجایا۔ انعام اللہ نے، جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، جو ہی گاڑی کا شیشہ بھیک دینے کے لیے کھولا کہ کسی بچے نے اچانک اسی وقت فقیر کو دور سے پتھر دے مارا۔ فقیر کے سر سے خون بہنے لگا، جو سیدھا انعام اللہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے شیشہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چلی تو نازیہ نے آہستہ سے ثاقب سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا؟ نہیں، ثاقب نے جواب دیا، یہ زہیب تھا۔ نازیہ نے جھرجھری لے کر کہا۔ ثاقب نے چونک کر نازیہ کی طرف دیکھا، اور اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگیں۔ انعام اللہ نے پریکٹس کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ASP بھرتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی کہ بوسنیا کی جنگ میں جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقات کے لیے پاکستان سے 25 پولیس افسروں کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے انعام اللہ کا انتخاب ہوا۔ 6 فٹ 2 انچ قد انعام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگلش کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریز ہی لگتا تھا۔ واپس آنے کے بعد ثاقب اور نازیہ نے انعام اللہ کی شادی ایک MA پاس لڑکی سے کر دی تھی۔ اب نازیہ اور ثاقب اپنی بہو کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں جو انعام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب ثاقب یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے، اگر مشکل وقت میں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ نہ کرتے تو شاید وہ زندگی کو ہار بیٹھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں واقعی ہی حکمت تھی جو اسے نازیہ جیسی بیوی اور انعام اللہ جیسا بیٹا ملا۔ آج نازیہ کو اس کی ماں کا فون آیا تھا، جو بتا رہی تھی کہ زہیب کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر عیدی والوں نے دفنا دیا ہے۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ملی تھی، اور وہ عیدی سینٹر گئے تو انہیں زہیب کے خون آلود کپڑے، سگریٹ، ماچس
اور 50 روپے پکڑا دیے گئے، اور زہیب کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کیس میں پکڑا گیا تھا، جسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔